إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدر مجلس علماء ذی وقار بزرگان ملت احباب جماعت ملت کے نوجوان سپوتوں پردہ نشین عزت و ادب اور احترام کے قابل دینی ماں اور بہنوں، آپ تمام حضرات کو معلوم ہی ہو گیا کہ آج اس مبارک بزم میں میرا موضوع سخن تاریخ اہل حدیث، اور یہ تاریخ اہل حدیث آدھے گھنٹے میں یا 25 منٹ میں ممکن ہے؟ خیر، جب مجھے یہ کہا جاتا کہ آپ اہل حدیث کا تعارف کراؤ یا تاریخ اہل حدیث پیش کرو، میں یہ کہا کرتا اہل حدیث کو ساری دنیا جانتی ہے اور اہل حدیث کو ساری دنیا مانتی بھی ہے۔ اہل حدیث خود اپنے مقام کو نہیں جانتے۔ سورج کا کیا تعارف کرایا جائے گا؟ ساری دنیا سورج کو جانتی ہے اور سورج کی روشنی سے ساری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن جماعت اہل حدیث کی تاریخ ہے۔ ساری دنیا اسے جانتی ہے۔ آپ پہلے یوں سمجھ لیں، اہل حدیث 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ اہل حدیث، حدیث کے معنی بات اور
محدثین کی اصطلاح میں حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اس امر کو حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کے سامنے کیا، آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ اور قرآن بھی حدیث ہے۔ قرآن کے اندر خود ہی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 20/3 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا، اللہ نزل الاحسن الحدیث، کہ اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 80/7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن حدیث ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں۔ اور نبی کی بات تو حدیث ہے ہی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3 میں اللہ فرمایا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض بیویوں میں سے کسی ایک کو حدیث بیان کی، ایک بات کہی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ ان تمام احادیث اور قرآن کی آیتوں سے معلوم یہ ہوا، اور بھی بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں، مگر میں مختصر سے مختصر کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بات بھی حدیث اور اللہ کی بات قرآن بھی حدیث ہے۔ اور اہل کا معنی واضح ہے، والا۔ اہل حدیث کے معنی قرآن اور حدیث والے، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ اہل حدیث وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث۔ اور اہل حدیث سارے صحابہ اہل حدیث، سارے صحابہ اہل حدیث ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ، تاریخ خطیب بغدادی، ان کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے۔ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے تمام حوالے آپ کو پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، تذکرۃ الحفاظ جلد اول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل حدیث کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ میرے بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔ یہ بھی تذکرۃ الحفاظ اور تاریخ بغداد۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ
یہ تبع تابعین ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا، کتنے؟ 500، اور 40 پر 8 صحابہ سے ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کو اہل حدیث کہا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے اور ہمارے والد کو بھی کنفیوز ہوتا ہے، غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ اہل حدیث بعد کی پیداوار نہیں، جب سے قرآن کا نزول ہوا اس وقت سے اہل حدیث موجود ہے۔ سب کا عمل کتاب و سنت پر تھا۔ ایک کتاب ہے اصول الدین، حنفیوں نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا وصول اہل حدیثوں کے وصول جیسا تھا، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب۔ وقت نہیں ہے جو میں اس کی تشریح کروں۔ امام ابو حنیفہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا لوگوں نے۔ تمام مسائل قال ابو حنیفہ، قال ابو حنیفہ، کون ابو حنیفہ ہے، کہاں کا ابو حنیفہ ہے، کب کہا، کس نے سنا، کچھ عطا پتہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہو، سمجھ لو، ابو حنیفہ نام لقب کا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جس کی طرف حنفی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کے زمانے میں 19 ابو حنیفہ والے۔ کون کہا؟ کوئی معتزلی ہے، کوئی جہمیہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ابو حنیفہ جو نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی طرف فقہ کی جو کتابیں ہیں ایک بھی سلسلہ سند سنا دے۔ امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے۔ اور یہی نہیں، چلو یہ کتاب حدائق الحنفیہ، حدائق الحنفیہ لکھنے والا فقیر محمد جہلمی حنفی ہے، کٹر حنفی، اس نے لکھا ہے، یہ الفاظ اس کتاب کی ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے مجھے اہل حدیث بنایا۔ کیا معلوم ہوا؟ امام ابو حنیفہ اہل حدیث بھی کے لوگوں کو اہل حدیث بنایا بھی کرتے تھے۔ حوالہ دیکھ کے چلے جاؤ، ساری دنیا میں اہل حدیثوں کا غلغلہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ۔ ان تینوں زمانوں میں اہل حدیث کا وروج تھا، ساری دنیا میں اہل حدیثوں کا غلغلہ تھا۔ ایک طرف امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک طرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک طرف احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیثیں لکھ رہے ہیں، ایک طرف امام بخاری حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، ایک طرف امام مسلم حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، ایک طرف امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ہے، ایک طرف امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ہے، ایک طرف ابن ماجہ ہے، سب ایک طرف امام نسائی ہیں، سب حدیثوں کی کتابوں کو لکھ رہے ہیں، دنیا میں حدیث کو پہنچا رہے ہیں، حدیث کو پھیلا رہے ہیں، حدیث کی اشاعت کر رہے ہیں۔ حدیثوں ہی کا غلغلہ پوری دنیا میں تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ 11ویں مناتے، ارے بھائی ان کی کتاب کو پڑھ لو، کون کس کے نام کی 11ویں چل رہی؟ محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کئی کتابیں ہیں ان کی، غنیت الطالبین ہے، فتح الغیوب ہیں، اور بھی کئی کتابیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود کہتے فعلامت البدعۃ الواقعیۃ فی اہل العصر، بدعتوں کی پہچان یہ ہے
کہ اہل حدیث کو برا بھلا کرنا. اور عبد القادر جیلانی یہیں پر بس نہیں، کیا کہتے ہیں؟ نجات پانے والی جماعت صرف اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے. جا کر کے آپ دیکھو ان کی کتاب، ابھی 2 کتابیں ان کی نکلی ہے اردو میں، ایک امان اللہ خان ارمان سرحدی کی، یہ بیچارے حنفی ہیں دیوبندی، اور ایک شمس بریلوی کی کتاب، یہ خود بریلوی. امان اللہ خان ارمان سرحدی کی کتاب 180 پر 6 پیج نمبر میں یہ آپ کو مل جائے گا. کتابیں پڑھو اہل حدیث. چلیے اب اس ہندوستان میں ٹائم تو نہیں، ہم ہندوستان میں اب آ جائیں گے. صحابہ کے دور ہی میں یہاں، نبی کے دور ہی میں کچھ صحابہ آئے اہل حدیث یہاں اللہ 375 میں 70 پر 5 ہجری میں علامہ بشار مقدسی تاریخ سندھ لکھتے ہیں، اور تاریخ سندھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کے ذمی بت پرست ہیں اور یہاں کے سب مسلمان اہل حدیث ہیں. 375 ہجری میں بھی علیہ، اس سے پہلے محمد بن قاسم اہل حدیث. ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث کا غلبہ تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد ماوراء النہر کی طرف سے یا در خیبر سے حنفیت آئی. اب اہل حدیثوں پر بڑا ظلم ہوا، لمبی داستان ہے. اہل حدیث اب ہندوستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے، ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا. ایک اللہ کا بندہ ابو الحسن سندھی، گجرات کے علاقے کا، یہاں رہنا اس کا مشکل ہو گیا. وہ مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن مدینہ میں گئے تو وہاں کی بھی حالت بہت خراب. کس کی حکومت تھی؟ ترکیوں کی حکومت تھی. اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہوتا تھا، نام کے برابر ہوتا تھا. قبروں کے طواف ہوتے تھے، مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، قبروں کے طواف میں سب لگے ہوئے تھے. اور خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 4 مصلی قائم کر دیے گئے تھے. شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، 4 مصلی قائم. شافعی والے نماز پڑھتے ہیں، حنفی والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حنفی نماز پڑھتے ہیں تو مالکی بیٹھے ہوئے، مالکی نماز پڑھتے ہیں تو حنفی بیٹھے. عجیب معاملہ تھا. اسلام کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بہرحال یہ ابو الحسن سندھی جب وہاں گئے تو چاہ رہے تھے کہ حدیث، بڑے عالم فاضل تھے، حدیث کا درس دے، مگر ان کے اوپر بہت ظلم بہت ظلم ہوا. جیل میں بند کیا، سزائیں دی گئی سخت سے سخت. پھر کیسے کہ رحم آیا. مسجد نبوی میں یہ درس دے رہے ہیں تو ان میں سے ابو الحیات سندھی، فاخر ظاہری الہ آبادی اور علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ 3 اور بھی شاگرد تھے. یہ 3 بڑے مشہور شاگرد تھے ان کے. عبد الوہاب نجدی وہاں عرب میں کام کر رہے. فاخر ظاہری ہندوستان آئے، ابو الحیات سندھی ہندوستان آئے. پھر ایک اور وقت آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حج کرنے کے لیے گئے. وہاں اس نے علم حدیث سیکھا اور ان کا دماغ چکرا گیا کہ کیا ہم وہاں پڑھے تھے. وہاں تو ساری زندگی قال ابو حنیفہ، قال ابو یوسف، قال امام زفر یہ سنتے رہے. آج تو ہم یہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اس نے وہاں حدیث کی تعلیم حاصل کی، ہندوستان لوٹے. پھر ان لوگوں کی کوششوں سے پھر ان کے بچے اور اسحاق محدث دہلوی
ان کے شاگرد رشید شیخ الکل فی الکل سید مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل یہ باشندہ منگیر بہار کے تھے، مگر وہ بھی طلب حدیث کے لیے آئے، دہلی میں آئے، اپنے استاد عبد الخالق کی بچی سے شادی کر کے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اب ان کا جو حلقہ درس ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کا حلقہ درس قال رسول اللہ کا پھر نغمہ اور صدا پورے ہندوستان میں گونجنے لگا۔ یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایسے ایسے شاگرد نکلے کہ پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ مدرسے قائم ہو رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ دو شاگرد ان کے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، ایک عبداللہ غزنوی اور ایک عبداللہ غازی پوری۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ عبداللہ غزنوی جیسا کوئی شاگرد میرے درس میں نہیں آیا کہ اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا۔ اس کی نماز جو ہوتی تھی، وہ دنیا میں چلتے پھرتے ولی تھے، وہ بہت بڑے کامل انسان تھے، لوگ ان سے دیکھتے اللہ یاد آ جاتا۔ عبداللہ غزنوی 12 بیٹے تھے، 15 بیٹیاں تھیں، متعدد بیویاں تھیں۔ انہوں نے جو ان کے آل و اولاد امرتسر میں بسے اور وہاں ایک مدرسہ تقویت الاسلام کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔ سارے بچے اس میں پڑھاتے تھے، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اسی دوران مدراس آپ کے قریب ہے نہیں؟ قریب ہے۔ مدراس کے روشن کمپنی کے مالک کاکا عمر امرتسر برابر جاتے آتے رہتے تھے۔ مولانا عبداللہ غزنوی کے بڑے بیٹے عبدالجبار غزنوی، کیا وہ لوگ تھے؟ اس کی تاریخ اگر ایک شخص کی تاریخ بیان کروں تو گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ ان کے درس سے متاثر ہو کر آخر میں یہ کاکا عمر نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ نے دنیا بہت دے رکھی ہے، میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ نیک کام میں اب بھی کے دور میں سب سے نیک کام یہ ہے کہ تم ایک مدرسہ قائم کرو۔ کاکا عمر مدرسہ آئے، 7 دسمبر 1924 میں ایک میٹنگ ڈالی، اور ایک میٹنگ میں مدرسے کی زمین وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ فضل اللہ مدراسی، جس کو کہا گیا شیر مدراس، فضل اللہ مدراسی بہت عالم فاضل شخص تھے۔ سب سے پہلا مدرس اول فضل اللہ صاحب مدراسی، بہرحال وہ 1924 میں عمر آباد قائم ہو گیا۔ خیر جب ہم عمر آباد آ چکے ہیں تو یہاں بھی قال اللہ اور قال رسول کا نغمہ گونجنے لگا۔ اس سے پہلے چند سالوں عبد القادر نام کا ایک شخص مدراسی اہل حدیث بنا، بہت بہترین اہل حدیث، اور وہ جب بھی مدراس میں نکلتا لوگ اس کے منہ پر تھوکتے تھے، کچرے ڈالتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے کہ یہ کتا ہے، پاگل ہو گیا۔ ایک بار رائے درگ کے قریب کے ایک شخص، نام اس کا تھا سید سرمست حسینی یا حسین، نام ہی سے آپ معلوم کر لیں گے، سید سرمست بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اس نے دیکھا، وہ آئے تھے اردو ٹیچر کے ٹریننگ کے لیے مدراس میں، اور ایک دفعہ نکلے تو دیکھا کہ یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ، کتا ہے، پاگل ہے، کچرا لوگ ڈالتا ہے، سب یہی کہا۔ یہ فجر کی نماز میں دیکھا کہ نماز میں کہا یہ کتا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ قریب گئے نماز کے بعد، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے کتاب و سنت کو اپنا لیا ہے، میں اہل حدیث ہو گیا، میں قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں،
اور میں بدعت سے دور ہوں، اس لیے لوگ مجھے کتا پاگل کہتا ہے۔ کہا کہ اچھا لمبی بات ہے، کچھ لٹریچر کچھ کتابیں ہیں تمہارے پاس؟ شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی تقویۃ الایمان اسے دیا، بڑا متاثر ہوا، پڑھتا رہا، گھر گیا، ماں باپ سوچا ہوگا بیٹا ٹریننگ کر کے آیا ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اونچا پوسٹ ملے گا، نوکری آئے گی، پیسہ آیا، لیکن یہ تو دوسری ٹریننگ لے کے گیا ہے۔ ماں باپ کو جمع کیا، تقویۃ الایمان پڑھ کر کے سنایا، دین کی باتیں بتائی، ماں باپ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، اس کا نام عبد القادر بادشاہ نے عبداللہ رکھا، اور وعدہ کیا تھا کہ اس کتاب کا لکھنے والا سید شاہ اسماعیل شہید ہے، میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میں اس کا نام بھی اسماعیل رکھوں گا۔ وہی بچہ سید اسماعیل رائے درگی مدرسہ محمدیہ رائے درگ کو قائم کر دیا۔ ہندوستان کے چپے چپے میں مدارس قائم ہو گئے، قال اللہ اور قال الرسول کا نغمہ بلند ہونے لگا۔ 1906 میں چلتے چلاتے 1906 میں لوگوں کو اکابر علماء، بہت بڑے بڑے علماء تھے، سب کی خواہش ہوئی ہندوستان میں چاروں طرف، افغان سے لے کر بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان سے لے کر کشمیر سے کنیا کماری تک اہل حدیثوں کا خوب دور دورہ ہوا۔ کہا کہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں، اب جمعیت قائم کر دی جائے۔ 1906 میں شہر آرا بہار ہی میں جمعیت قائم کی گئی۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی جو شیخ القل کے ایک شاگرد ہیں، اس نے کہا کہ جب میں بہار آرا میں پہنچا تو سامعین سے زیادہ علماء کی جماعت تھے وہاں۔ خیر جمعیت قائم کی گئی 1906 میں۔ 1906 میں جب جمعیت قائم کی گئی تو پہلا امیر کون ہے؟ یہی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ اور ناظم شیر پنجاب، فاتح قادیان، مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، کانفرنس کے نام سے، جمعیت اہل حدیث نہیں، اہل حدیث کانفرنس کے نام۔ مدرسے تو پھیل رہے ہیں، اب ان بزرگوں نے کیا کیا؟ اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے ہندوستان کا کوئی چپا اور کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں بڑے بڑے کانفرنس نہیں رکھ دیے۔ ان تمام کانفرنسوں کو ہم نظر انداز کرتے 1918 میں اسی مدراس میں کانفرنس رکھا گیا۔ 1918 میں 3، 4، 5 مئی کو 1918 3، 4، 5 3 روزہ اجتماع تھا، اور اس میں جماعت کے سرپرست بڑے علماء، ہم اس کی ابھی تعریف بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، لیکن ثناء اللہ امرتسری کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تو اہل حدیث پرچہ میں انہوں نے لکھا کہ اوروں کے عالم علماء سرپرست انتقال ہوں گے، آج ثناء اللہ کا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا، اور دھارے مار مار کر کے رو رہے تھے وہ مولانا عبدالعزیز رحیمہ باقی تھے۔ یہاں کے اجتماع سے کچھ ہی دن پہلے انتقال ہو گئے، مدراس کے اجتماع سے۔ 1918 میں 3، 4، 5 مئی کو مدراس میں اجتماع تھا۔ پہلے ہی دن، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بچے کے خاندان کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں، کرپا کا یا کرپا ضلع ہو، ڈسٹرکٹ ہو اور گاؤں ہو، مجھے معلوم نہیں۔ تاریخ میں صرف کرپا کا ایک بچہ تھا عبدالعزیز نام کا۔ انہوں نے علماء کے استقبالیہ نظم پڑھا، اس کا ایک مصرع یہ بھی تھا، کیا خوب ہوتا اگر آج وہ زندہ ہوتے، عبدالعزیز
فیض نامی حسن البیان والے. پورا مجمع رونے لگا. ثناء اللہ ابراہیم سیال کوٹی کی تو آوازیں نکل گئی اور ثناء اللہ امرتسری اٹھ کر اس بچے کو سینے سے لگایا تھا. وہ کرپا کا عبدالعزیز بچہ تھا. 18-19 سال کی عمر میں وہ بچہ 10,000 سے زیادہ حدیثوں کا حافظ بنا. 10,000 حدیثوں کا حافظ بنا وہ کرپا کا عبدالعزیز بچہ. لیکن زندگی نے وفا نہ کی. 22 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر گیا. 22 سال کی عمر میں. یہ مدراس کے ایجپٹ کانفرنس جو 1918 میں قائم کیا گیا. اسی طرح سے پورے ہندوستان میں ہر جگہ اہل حدیث، ہر جگہ مدارس کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں، درس کی صورت میں، کانفرنس کی صورت میں. بدقسمتی سے 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا. ثناء اللہ امرتسری بھی ادھر چلے گئے. حالات بہت ابتر تھے. جماعت کا شیرازہ بھی کھر گیا. معاملات عجیب تھے. لیکن اس وقت بھی اللہ ہمارے ان اکابرین کا قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرمائے. ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے. کون ہے وہ؟ مولانا عبدالوہاب صاحب آروی، جنہوں نے پوری جماعت کو، یہ مولانا عبدالوہاب صاحب آروی 1924 میں عمر آباد قائم کیا گیا. 25 میں عمر آباد کے مدرس اول ہیں مولانا عبدالوہاب. ان کے علمی میدان کا کیا کہنا. داؤد راز کا ایک کتاب جریدہ نور الایمان نکلتا تھا. اس کے پہلے پیج پر آتا تھا عبدالوہاب آروی، سرپرست عبدالوہاب آروی، متکلم دورہ، بہتی زمان. نہ جانے کیا کیا لکھتے تھے. داؤد راز بہت بڑے عالم تھے. 1947 کے بعد پوری جماعت کو ایک کیا. اب جمعیت اہل حدیث کے نام سے یہ جماعت پورے ہندوستان میں چل پڑی. اور اسی جمعیت کے پلیٹ فارم سے آج ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت حقہ ہے. خود امام احمد بن حنبل نے کہا اگر یہ نجات پانے والی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اور کون سی جماعت ہوگی. یہی جماعت حقہ ہے. کیوں؟ اس کا منصور، اس کا وصول صرف قرآن اور حدیث ہے. ہم کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے. ہم کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عبادت ہم اللہ کی کریں گے، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت ہمیشہ منصور اور مدد کی جانے والی امت رہے گی. کبھی یہ ختم نہیں ہوگی. الحمدللہ آج بھی ہے. اور اس کی حقانیت اور سچائیت کے لیے ابھی حافظ عبدالغنی نے کچھ بات کہی نلور کے تعلق سے، مگر میں نہیں جانتا کہ یہاں کون ہے نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا. آج لوگ کن کن لوگوں کو پہچانتے ہیں. ایک الیاس ہے یا اس کے ساتھی جو رہے ہوں گے ان کو معلوم. وشاکھاپٹنم سے غوث بھائی تھے، بڑا موحد انسان. اسے خواہش تھی کہ نیلور میں مسجد اہل حدیث بنے. جب بھی میٹنگ ہوتی حیدرآباد میں نیلور کا نام پیش کرتے. میں نے انہیں مشورہ دیا غوث بھائی ایسا نہیں ہوگا، چلیے ہم لوگ ایسے ہی قائم کر دیتے ہیں. وہ کرائے کے گھر میں ہم نے نماز قائم کیا. وہ کن کا مکان تھا جس کے اوپر ہم آئے تھے؟ 50 یا 60 نوجوان بچے تھے. وشاکھاپٹنم سے ہم نے رمضان میں عبدالحکیم حافظی کو بھیجا تھا. یہ کاوری گئے، بدقسمتی سے کچھ شرپسندوں نے حسیر جلا دیا، مائک توڑ دیا. پھر ہم 3 دن کے بعد پھر وہاں سے رمضان کے بعد ہم آئے. پھر ہم نے یہاں للکارا، بڑے بڑوں کو چیلنج کیا، مگر کوئی نہیں آ سکا.
اس کی حقانیت اور سچائیت کے لیے یہی ہے کافی کہ آج نیلور میں اہل حدیثوں کا قدم رکھنا ممنوع تھا، اہل حدیث کو کوئی قدم نہیں رکھنے دیتا تھا۔ آج ہماری مسجد 4 سے بن گئی ہے، 5ویں بننے کے لیے تیار ہے۔ اہل حدیث کی حقانیت یہی ہے، سچائیت یہی ہے کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتا تو اللہ کی مدد نہ آتی۔ آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں، اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ ڈپٹی کلکٹر جوائنٹ کلکٹر کی صورت میں عبدالغفار صاحب آئے تھے، حیدرآباد کے جوائنٹ کلکٹر، وشاکھاپٹنم سے تبادلہ ہو کر نیلور آیا تھا۔ ہم نے جوائنٹ کلکٹر عبدالغفار کو کہا تھا کہ بھائی ذرا نیلور کے بارے میں آپ ذرا خیال کرو گے۔ وہ بیچارے کا بھی تعاون بہت رہا، جوائنٹ کلکٹر عبدالغفار تھا حیدرآباد کا، ان کا بھی بڑا تعاون رہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے، اگر وہ ہے تو اللہ اسے صحت و عافیت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور حضرت غوث بادشاہ اور ان کے زمانے کے جو بھی تھے بڑی محنت کی، دیوانگی کے حد تک محنت کیا گیا تھا، اللہ نے دکھایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے جو میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں۔ کہانی اگر نیلور ہی کی تاریخ مفصل بتا دیا جائے تو ہی وقت نہیں تھا، مگر میں نے وہاں سے لے کر یہاں تک سلسلہ جوڑ دیا۔ میں آپ تمام بھائیوں کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو ثناء اللہ امرتسر رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے جمعیت اہل حدیث کے 1906 میں سب سے پہلے سیکریٹری اور ناظم تھے، انہوں نے ایک حدیث جماعت کے نام سے اعلان کر کے دیا تھا آج سے 100 سال پہلے، اور وہ یہ کہا تھا کہ جب سے یہ حدیث میرے نظروں سے گزری ہے اور میں نے اس حدیث کو حقیقت معنوں میں دل سے سمجھا ہے، اس دن سے میں شرمندہ ہوں کہ نہ جانے قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ وہ حدیث مسلم شریف کی تھی، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ تم میں کا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تم میں کا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئے، اور تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ آپس میں محبت پیدا نہ کر لے۔ اہل حدیثو، میں آپ کو محبت کا پیغام دے کر کے جاتا ہوں۔ آپ جہاں بھی رہو، آپ محبت کا مظاہرہ کرو۔ آپ کے اخلاق اتنے بلند ہوں کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کو گلے سے لگا لے۔ یہی اہل حدیث کا پیغام تھا۔ اہل حدیث اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اہل حدیث امن کے لیے پیغام دیتا ہے، اہل حدیث محبت کا درس دیتا ہے۔ کبھی بھی اہل حدیث کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ وہ حدیث پر اگر عمل کرنے والا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ نہیں کہا کہ سب سے اسلام کی بڑی خوبی نماز پڑھ لینا ہے، حج کرنا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی زبان سے اور ہاتھ سے کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ سوتے وقت غور کر لو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ یہی اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اہل حدیث کے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں نے مدراس کا عبدالقادر بادشاہ کا واقعہ سنا، کون برداشت کرتا، تھوک دیتا ہے، مارتا ہے۔ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، محبت اور اخلاص ہوگا، آپ ایسے ہی پھیلتے چلے جاؤ گے۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے اللہ صحیح اہل حدیث بنا، اللہ کتاب و سنت پر چلنے والا اہل حدیث بنا۔ اللہ جس کو جس طرح قرآن و حدیث پر صحابہ عمل کر کے فرش سے عرش کی بلندی پر پہنچ گئے تھے، اللہ ہمیں بھی تو عزت عطا فرما، قرآن کے ذریعے عزت عطا فرما، حدیث رسول کے ذریعے عزت عطا فرما۔
اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھ، اللہ جہاں بھی مسلمان ہے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور دنیا سے لے بھی چل ایمان اور اسلام کی حالت میں لے چل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔